بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ ریاض صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی آف لاہور۔ آج ہم اقبال کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ، ہم آپ کو بہاولپور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ بہاولپور کے جو یہاں باسی ہیں ان سب کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ بہاولپور کو میں جب بھی آتی ہوں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بہاولپور ہمارا ایک روایتی شہر ہے، ایک روایتی اس طرح سے نہیں، ٹریڈیشنل سٹائل میں نہیں، ایک کلاسیکی شہر ہے۔ اور یہ کلاسیکیت ہمیں بہت پیچھے کی ایک ماضی میں لے جاتا ہے۔ ہمیں جیسے اقبال ہمیں ہماری عظمت رفتہ کا احساس دلاتے ہیں، تو بہاولپور سے ہماری ایک پوری عظمت رفتہ جڑی ہوئی ہے۔ اور عظمت کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہی ہوں اس شہر کے ساتھ کیونکہ بہت عظیم الشان ہستیاں اور روایات اس شہر سے وابستہ ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ان لاڈلے شہروں میں سے ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میڈم، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ ابتدائی تعلیم میں نے ایم اے بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کیا، میں راوین ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے جامعہ پنجاب سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی میں میرا جو مقالے کا عنوان تھا وہ 20ویں صدی میں کلاسیکی غزل کے رجحانات و میلانات کا احیاء۔ اور میرے مقالہ نگار جو تھے، سپروائزر جو تھے، وہ ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری صاحب تھے اور ابھی بھی وہ وہاں سے وابستہ ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے۔ آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع کس حوالے سے تھا؟ 20ویں صدی میں کلاسیکی غزل کے رجحانات و میلانات کا احیاء۔ تو یہ اس میں جو 20ویں صدی، کیونکہ وہ بہت اہم ہے وہ صدی، اس کا آغاز جو ہے، ایک تو پوری دنیا میں انقلاب کے حوالے سے وہ صدی بہت اہم ہے، اور یہ وہ صدی ہے جس میں نہ ہمارے فیصلے تھے، نہ ہماری سیاست تھی، نہ ہمارے کوئی معاشی طور پر ہم مستحکم تھے۔ تو اس صدی میں ہمیں اپنی ذات کو منوانا تھا، تو اس لیے اس صدی میں جب 1892 میں مقدمہ شعر و شاعری آیا، اس کے بعد حال ہی نے ہمیں ان تمام کلاسیکی روایات سے تھوڑا سا ہٹ کر جدت کی جانب یا جدیدیت کی جانب جو ہے وہ چلنا سکھایا۔ لیکن اب اس میں کچھ ایسے صاحب یا رائٹرز، مصنفین بھی رہے، شاعر بھی رہے، جو جدت کے ساتھ ساتھ کلاسیکیت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ کیونکہ دیکھیں، اس صدی میں تحریک بھی چلی، اور کوئی بھی تحریک، کوئی بھی انقلاب میں جو لکھنے والے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ مصنفین جو ہیں، شاعر ہوں، نقاد ہوں، محقق ہوں، تخلیق کار ہوں۔ تو کیونکہ ادیب اور استاد معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ادیب سوچتا ہے اور استاد سوچنا سکھاتا ہے۔ تو ادیب جو جتنے ادبا تھے وہ اس لیے بھی اہم ہیں کہ انہوں نے اس وقت وہ سوچا اور اس تحریک کو مضبوط بنایا، اور وہ جو خواب جو اقبال نے دیکھا اور اس کی تعبیر جو قائد کر رہے تھے، اور ادیبوں نے اس دور میں، شاعر ہوں یا نثر نگار ہوں یا کہانی لکھنے والے ہوں، جو بھی لکھتے تھے، تخلیق کار تھے، انہوں نے اس وقت کی تمام جو ایک کرچیوں کو، اپنے تجربات کی کرچیوں میں جو چل رہے تھے، ان کو اس کارگاہ شیشہ گری سے گزرتے ہوئے ان تمام تجربات کو ایک جگنو کی طرح مٹھی میں بند کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم ان تمام تجربات کو ایک سمجھنے کی ایک کوشش کر سکے۔
ورنہ تو ہم شاید نہیں جان پاتے بالکل کہ صحیح اس بات، وقت کیا حالات تھے. بالکل صحیح بات. تو یہ ادیب کا اتنا بڑا کام جی. ہوتا ہے. میڈم آپ کتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکی ہیں اپنے مقالہ پڑھ کے؟ اب تو کیونکہ آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن تو بہت بار جا جی چکی ہوں، لیکن بالکل. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ایران کی امام خمینی یونیورسٹی میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد ہوا تھا، اور اس میں بحیثیت ایک کیا کہہ لیں استاد کے میں نے وہاں شرکت کی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میڈم موجودہ دور میں اقبالیات کے حوالے سے جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، اقبال کے تو بہت سے گوشے ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ان کی فکر ایک بہت بڑا موضوع ہے، ان کا فن ایک الگ موضوع ہے. اقبال نے طلبہ اب نوجوان نسل کی اہمیت کو بہت عرصہ پہلے جان لیا تھا. ان کی شاعری کا انتساب بھی نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زبور عزم جو ہے وہ انہوں نے جائے نماز کے ساحل پر بیٹھ کر لکھی، ٹھیک ہے. اب نوجوانوں کی اقبال سے دوستی نہیں ہے، یا ہم کروا نہیں سکے یا ہے نہیں. اچھا. اب دیکھیں، اقبال کا ایک شعر ہے زبور عزم کے حوالے سے جو صرف انہوں نے نوجوانوں کے بارے میں لکھا: اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب ان کا رات میں اور یہ پوری کتاب اقبال نے نوجوانوں کے لیے باوضو لکھی ہے، تہجد میں لکھی ہے. اسی لیے میں نے کہا جائے نماز کے ساحل پہ بیٹھ کے لکھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اقبال تو مطلب نوجوانوں کی اہمیت تو بہت اسی وقت جان چکے تھے، لیکن نوجوان نہیں جان پائے. تو میری یا وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتے. تو یہ ضرورت ہے نصاب ہو، نصاب نہ ہو، لیکن اقبال ہمارا آفاقی شاعر ہے. اسے سمجھنے کی اور اس پر فکر کرنے کی، اس کے گوشوں کا احاطہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آفاقی شاعر وہ ہوتا ہے جو ہمیں عظمت رفتہ کا بھی احساس دلاتا ہے، جو ہمارے عظیم ماضی کا ہمیں لے جاتا ہے اور اس کی پہچان کرواتا ہے. شاعر امروز بھی ہے، وہ آج کا شاعر بھی ہے، جو آج کے زمانے میں امت مسلمہ کے مسائل کا جو ان کو سامنا ہے، اس نے وہ بھی ہمارے سامنے بیان کیے. اور شاعر فردہ بھی ہے، اور وہ کل جو آنے والے جن مسئلوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے کن جو ہے تدابیر کو یا صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، ان کا بھی وہ ذکر کرتا ہے. تو آفاقی شاعر تینوں زمانوں کا احاطہ کرتا ہے، اور اقبال اسی لیے ہمارا آفاقی شاعر. میڈم، آج کل کے طالب علم میں کس چیز کی کمی ہے اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ اقبال بھی اس حوالے سے کہتے ہیں تو کہ اگر ہم اپنی زمین پر اور بیج بوتے ہیں اور اس پر پانی ہم بدیسی لگاتے ہیں تو وہ تو پھل اور پھول نہیں اگتا نا. تو ہم اس وطن کے، اس مٹی کے باسی ہیں، یہ ہم اسی کے بیج ہیں، ہمیں یہی پھلنا پھولنا ہے. اگر ہم اس کے اوپر دیار غیر کی مٹی لگا دیں گے یا کچھ حصہ ڈال دیں گے یا پانی لگا دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی. تو ہماری نسل صرف میں آپ کو برا نہ لگے تو میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہماری جو نوجوان آج کی نسل ہے، ان کے دل انگریز ہیں، عقلیں پنجابی ہیں، اور پڑھتے وہ مدرسوں میں ہیں. تو وہ ایک جو رستہ اختیار کرنا ہے نا، اس کی ضرورت ہے. بالکل. میڈم، تو سوال یہ ہے کہ دوسرے علوم سے جڑے لوگوں کے لیے اقبالیات کے حوالے سے مطالعہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، میں نے اسی لیے کہا نا کہ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے.
تو جو بڑا شاعر ہے اقبال، چاہے اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو. اچھا میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی ہوں دوسرے علوم کے حوالے سے کہ دیکھیں اس کا تھا ایک گریویٹیشن کا نظریہ تھا اس کا، آئنسٹائن کا، میرا خیال ہے اسی کا تھا. اور ایک نظریہ تھا، مجھے اس سائنٹسٹ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ایکسپینڈ آف نیچر کا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ نظریہ اقبال کے ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو اقبال کہیں بھی اپنی شاعری میں اقبال کی کتب زیادہ ذخیرہ کتب نہیں تھا. اقبال صرف قرآن پڑھتے تھے. اپنے فوراً سے وہ علی بخش کو کہا کرتے تھے، کہیں ٹھہر جاتے تھے، کہیں کسی سوچ میں رک جاتے تھے تو علی بخش سے کہتے تھے کہ قرآن لاؤ، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے. پھر اقبال نے ایکسپینڈ آف نیچر کے حوالے سے قرآن میں پڑھا کہ اب جس میں تھا کہ یہ میں مفہوم بتا دیتی ہوں کہ یہ اس کی تخلیق ہے، وہ جہاں جیسے چاہے اس کو بڑھاتا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خودی کا تصور بھی قرآن سے لیا. تو قرآن کی صورت مائدہ کی ایک یا فاتر کی ہے شاید آیت، اس کا ایک مفہوم ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اس حوالے سے اس میں پوری کا خودی کا تصور سمٹا ہوا ہے. ابن مسکویہ نے بھی وہیں سے دیا تھا خودی کا تصور. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اقبال نے تمام جو اپنے نظریات ہیں وہ قرآن سے اخذ کیے ہیں اور قرآن لا یزال ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن دوسرے علوم کے حوالے سے ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس سے وہ سمندر ہے، یا وہ سمجھ لیں کہ وہ، میرے پاس تو اس کتاب کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہے کہ تمام اس کی دنیا کی جو علوم کی شاخیں ہیں وہ یہیں سے پھوٹتی ہیں. تو اس لیے اقبال بھی اتنا اہم ہوا کیونکہ اقبال کے بنیادی نظریات بھی قرآن سے اخذ کیے. میڈم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قائم شعبہ اقبالیات کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں تو آج بہت خوش ہوں کہ دیکھیں اس میں اس 2 روزہ کانفرنس میں ڈاکٹر رفیق الاسلام صدر شعبہ اردو جو روح رواں اقبال کے بنے اور جو اس شعبے کی امید کا ایک ستارہ ہے، میں ان کو روشنی ہے، اور اس کرن نے ابھی آغاز ہوتے ہی روشنی پھیلانی شروع کر دی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس ہے جس میں دیکھیں دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی اور ہمیں اقبال کے نئے گوشوں سے متعارف کروایا. اور ایسے ہی شعبے ہمارے مطلب دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں بھی ایسے شعبہ جات قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا میڈم، اگر ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں تو آپ شاعرہ ہیں، آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں میں تو ایک بہت معمولی سی ایک ریسرچ اسکالر ہوں اور جو ابھی سیکھ رہی ہوں. تو ابھی کتاب پہ کام کر رہی ہوں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ انشاءاللہ شائع ہو جائے گی اور وہ منظر عام پر آئے گی. باقی تو ابھی میرا سیکھنے کا اتنا مرحلہ باقی ہے، تو دیکھیں. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پسندیدہ ادیب کون ہوتا ہے. ہر وہ ادیب جو سوچتا ہے وہ میرا پسندیدہ ہے، اور میں اس کو ایک جگہ نہیں فکس نہیں کر سکتی. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی ہر وہ شخص جس سے میں کچھ سیکھ جاتی ہوں وہ میرا آئیڈیل بن جاتا ہے. اور جس میں دیکھیں ہر شخص آپ کو سکھا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جیسے ہر استاد کا سکھانے کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہر استاد سکھا بھی نہیں سکتا. تو اسی طرح سے ہر وہ شخص جو آپ کو ایک کوئی نئی بات سکھا دے وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بن جاتا ہے. اگر پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو ریسرچ کلچر کس حد تک ٹھیک ہے، کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ اس کے لیے میرا جو نقطۂ نظر یہ ہے
کہ ہماری حکومت کو اس پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں کتاب جو ہے اب تعلیم تو بہت عام ہو چکی ہے، علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور علم جو ہے وہ کتاب سے آتا ہے. اور دیکھیں ہمیں لائبریریوں میں لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم نوجوانوں کو علم نہیں دے پا رہے یا علم نہیں وہ سیکھ پا رہے. صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب ہماری ریاست ان کو یہ مواقع نہیں فراہم کرے گی، ان کو ان کے مستقبل کی روشنی اور کرنیں نہیں نظر آئیں گی، تو وہ اسی طرح سے ایک انتشار اور افراتفری کا شکار رہیں گے. تو جب ایک منزل نظر آتی ہے تو راستہ خود بخود ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ علم بھی حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو منزل تھوڑی سی آج کل دھندلی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت گہما گہمی کا شکار ہو رہے ہیں سب. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تعلیمی نظام کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کو اس طرح سے فنڈنگ بھی نہیں دی جا رہی، اور تعلیم میں وہی کہہ رہی ہوں کہ علم نہیں ہے، علم کے مواقع اس طرح سے نہیں مل پا رہے، اور ایک طوطے کی طرح پڑھایا جا رہا ہے، اور بس آپ یہ آبجیکٹیو ہے، یہ سبجیکٹیو ہے. تو ہماری نوجوان نسل طوطے تو نہیں ہیں، ان کو طوطا تو نہ بنائیں. تو بس یہ ہے کہ ان کو ایک نوجوان سمجھیں، طوطے نہ سمجھیں کہ آپ رٹے رٹائے سسٹم پر ان کو لیے چل رہے ہیں. علم وہ ہے جو احساس، شعور اور کیفیت بن کر آپ کے اندر اترتا ہے، تو وہ آگے عشق کی گہرائیاں خود بخود طے کرتا ہے. ان کو تعلیم نہیں، ان کو ایک علم دیں. بالکل صحیح بات ہے. میڈم ٹورازم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ بہت شوق ہے. آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے ایسے کلاسک شہر جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. تو پاکستان کے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میں گزشتہ چند ماہ پہلے جب آئی یہاں بہاولپور، تو میں نے خاص طور پر اس کے ریلوے اسٹیشن پر بھی کچھ وقت گزارا، اور مجھے لگا کہ میں 1947 کے اس سے بھی پہلے کے ایک زمانے میں سفر کر رہی ہوں، جہاں مجھے ایک روایت نظر آ رہی ہے، جہاں اس عمارت کے اندر مجھے ایک بولتی ہوئی عمارت نظر آئی جو ایک کہانی بیان کر رہی تھی، اور ایسی بہت کم جگہ ہوتی ہے. بالکل. لاہور کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے لاہور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ آپ لاہور میں رہتی ہیں. لاہور تو اب وہ لاہور نہیں رہا، بہت گہما گہمی ہے، بہت بھاگ دوڑ ہے، اور سکون نہیں ہے زیادہ، بہت رواں دواں ہے، اور ٹھہراؤ نہیں ہے وہاں پر. یہ کچھ مسائل ہیں. ان فیوچر میڈم آپ کے اقبال کو لے کے کیا پلانز ہیں؟ کیا ریسرچ کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیے اقبال کے اوپر تو ہم ہزاروں کتابیں دفتر لکھ رکھے ہیں، اور مستقبل میں آنے والی نسل ہماری اس اقبال فہمی کو ابتدائی جانے گی. تو یہ اتنا بڑا شاعر ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، دوست احباب کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی مٹی سے جڑے رہیں، اور ہم یہیں کے باسی ہیں، یہی ہمارا بیج ہے، اور اس کے اوپر دیار غیر کی زمین کا پانی کی مٹی یا پانی اس کو مکس نہ کریں. بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.